کہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ان کی توندیں بڑی ہوئی ہیں، پیٹ پھولے ہوئے ہیں، رشوت کھا کھا کے ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے۔ اپنی کمیونٹی سے جتنے بھی بزنس مین ہیں، کسی قسم کا بھی بزنس کرنے والے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیکسز پورے دیں، اور دوسرے نمبر پہ ان راشی افسرز کو بالکل شٹ اپ کال دیں اور ان کو اسٹریٹ فارورڈ ان کو بلکہ ٹھڈے لگائیں۔ اینٹی کرپشن کا بھی جو ہے نا منہ بند کر دیتا ہوں، چونکہ میرے ساتھ بہت ہائی آفیشلز ہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے میری اپیل ہے کہ اس ٹائپ کے جو آفیسرز ہیں، راشی افسر ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے ماریں۔ پاکستان جو دیوالیاں ہونے کے قریب جا رہا ہے، پاکستان بڑا سرخرو ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کا میرا ایک بڑا اہم ویڈیو، ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے پاکستان کا راشی افسر۔ آپ یقیناً سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیا ٹاپک فیصل صاحب لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ جو راشی افسر ہے، یہ ہر محکمے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک بیٹھا ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس یہ 1-2 دن پہلے کا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک محکمے میں گیا، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں، ایک ان کے آفیسرز کے پاس میں بیٹھا ہوا، اور ایک صاحب اور جن کا نام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے، اور ان کی کوئی کمپلینٹ تھی، کوئی ایشو تھا، وہ میں بیان کر رہا تھا، تو اس دوران وہ صاحب بھی جو نا وہ آ گئے۔ نام تو ان کا نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ ان کا نام ہے، لیکن کام ان کے یزید سے بھی انتہائی گنونے ہیں، اس طرح کے ان کے کام ہیں۔ تو میں ان کی کوئی کمپلینٹ کر رہا تھا، تو وہ صاحب اسی دوران کمرے کے اندر نمودار ہوئے اور آ کے مجھے کہنے لگے، آپ ہمارے جو سینئر ہیں، جو آفیسر ہیں، ان کے سامنے اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا شٹ اپ، آپ زبان سنبھال کے بات کریں۔ ہمارے ٹیکسوں پہ آپ جو نا وہ تنخواہیں لیتے ہیں، ہماری عوام پاکستان کے ٹیکسوں پہ آپ لوگ پلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ مطلب یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ان کی توندیں بڑی ہوئی ہیں، پیٹ پھولے ہوئے ہیں، رشوت کھا کھا کے ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے، ان کو خدا کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب سے کوئی جو نا وہ ذرا برابر بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ اتنے بے شرم قسم کے جو نا یہ لوگ ہیں۔ اچھا، وہ صاحب کیا فرماتے ہیں، 1-2-4 دفعہ ان سے ڈیفرنٹ ٹائپ پہ جو نا وہ میری کنورسیشن ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ اوپر تک رشوت دیتا ہوں۔ تو میں ان اوپر والوں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ رشوت لیتے ہیں تو پھر تو آپ برابر کے شریک ہیں، اگر نہیں لیتے تو اس ٹائپ کے لوگوں کو شٹ اپ کال دیں اور اس ٹائپ کے لوگوں کا منہ بند کریں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی اس ٹائپ کے بندوں سے بڑے جو نا وہ شدید ڈسٹرب ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر آگے سے مجھے سننے میں کیا ملتا ہے کہ ان کی کمپلینٹس بہت سارے پہلے سے بھی لوگ کر چکے ہیں، ان کی کئی جگہ پہ کمپلینٹ ہوئی ہے، ان کی اینٹی کرپشن میں کمپلینٹ ہوئی ہے، اور وہ صاحب کہتے ہیں میں اینٹی کرپشن کا بھی جو نا منہ بند کر دیتا ہوں، چونکہ میرے ساتھ بہت ہائی آفیشلز ہیں۔ تو میں سب دوستوں سے پہلے نمبر پہ یہ ریکویسٹ کروں گا، جو ہماری بزنس کمیونٹی کے ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں، وہ خدارہ اپنا جو ٹیکس آپ کا جینین بنتا ہے۔ کئی جگہ سے وہ کیا کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ آپ سرکار کو اتنا ٹیکس جمع کرا دیں، اتنے ہمیں دے دیں، آپ کی بھی فائل بند اور ہمارا بھی جو نا وہ ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے میری اپیل ہے کہ اس ٹائپ کے جو آفیسرز ہیں، راشی افسر ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے ماریں۔ پاکستان جو دیوالیاں ہونے کے قریب جا رہا ہے، پاکستان بڑا سرخرو ہو جائے گا۔ اس ٹائپ کے جو آفیسرز ہیں، ان کے گھروں میں ریڈ کریں، ان کے ایڈریسز لیں، ان کی جو گھر کی تجوریاں ہیں، ان کی پیٹیاں ہیں، ان کی گیلریاں ہیں، ان کے اندر جا کے دیکھیں، آپ کو کروڑوں اربوں روپیہ نکل آئے گا۔ کئی جگہ پہ جو نا وہ دیکھنے میں آیا، کراچی میں فلاں صاحب تھا، کوئی محکمے کا بندہ پکڑا گیا، اس نے جو نا وہ اتنے پیسے وہاں سے نکلے، اتنا سونا نکلا ہے۔ تو یہ اس ٹائپ کے آفیسرز جو ہے نا، یہ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں۔ پاکستان کے میرے ایک دوست آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں USA میں ہوتا ہوں، USA میں ایوری پرسن سیز ہاؤ کین آئی سالو یور پرابلم، بٹ ان پاکستان ایوری پرسن سیز ہاؤ کین کریٹ پرابلم فار یو۔ آپ کوئی بزنس شروع کر لیں، آپ کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور شروع کر لیں، آپ کوئی ریسٹورنٹ شروع کر لیں، آپ کوئی کیفے شروع کر لیں، آپ کوئی شوز شاپ بنا لیں، 22-25 محکمے آ جاتے ہیں اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ کس نگری میں آ گئے ہیں، آپ کہاں پہ آ کے اپنا بزنس کرنے لگے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے کک آؤٹ کر دیں گے۔ وہ 25 محکمے ایسی چیزیں، ایسی وارداتیں آپ پہ ڈالتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے پیٹ جو پھولے ہوئے ہیں رشوت لے کے، ان کو رشوت دینا آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ میں اپنی آواز نہیں، یہ میں آل اوور دا پاکستان کی آواز جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اس چند اشرافیہ کے اندر اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے نکلنا نہیں چاہ رہا، اور میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے۔ ابھی کافی حد تک جو نا وہ اویئرنیس آئی ہے قوم میں، کافی حد تک اویئرنیس آئی ہے، لیکن اس اویئرنیس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس آفیسر میں، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آفیسر کے کمرے میں بیٹھ کے کس طرح بات کر رہے ہیں، تو میں نے اس کو اسی وقت ڈانٹ دیا، اسی وقت شٹ اپ کال دی۔
اور ان کے جو ہائر آفیسر تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یو آر رائٹ, آپ پلیز آرام سے جو ہے نا وہ بات کریں, اپنے ہی ان صاحب کو کہا. تو آپ سب دوست, سب سے پہلے اگر ہمارے اندر چور نہیں ہیں, ہم رشوت کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے, ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے, تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی زبردستی پکڑ کے آپ کو جو ہے نا وہ جہنم کی آگ میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہو, آگ کے اندر دھکیل رہا ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے بچیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میں اس ٹائپ کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہے برائے کرم اس بزنس کمیونٹی کو بزنس کرنے دیا جائے, اور ان کو نہ تو اپنی آگ جو ہے نا وہ کا ایندھن بنے, جہنم کا ایندھن بنے, نہ ان لوگوں کو, ان بیچاروں کو مہذب طریقے سے, سیریس طریقے سے, اچھے سٹائل سے ان کو بزنس کرنے دیا جائے. اور ان کو جب تک پاکستان کا بزنس کمیونٹی ہیپی نہیں ہوگی, پاکستان کبھی پروگرس نہیں کرنے دیتا. اور بزنس کمیونٹی کو ان ہیپی کرنے والے اس ٹائپ کے جو وہ راشی آفیسرز ہیں, اس ٹائپ کے جو یہ انتہائی 2 نمبر قسم کے آفیسرز ہیں, میرے پاس ساری اس کی چیزیں موجود ہیں, میرے پاس ساری ریکارڈنگز موجود ہیں, میں وقت آنے پہ ان کو آن ایئر بھی کروں گا. یہ میں اس ویڈیو کے ذریعے ان سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, دس از ناٹ بلیک میلنگ. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ, یہ خود بلیک میلرز ہیں. یہ سارے اس ٹائپ کے آفیسرز لوگوں کو آگے بلیک میل کرتے ہیں, لوگوں کو آگے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو, ادروائز ہم آپ کو پراپرٹی کو سیل لگا دیں گے, ہم بند کر دیں گے. ایک بات یاد رکھنا کہ تجوریاں برتے رہے لوگ عمر بھر کے لیے, تجوریاں برتے رہے لوگ عمر بھر کے لیے, موت کا فرشتہ رشوت نہیں لیتا. یہ بات یاد رکھیے محترم. آپ کا نام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے, اور کرتوت آپ کے یزید سے بھی گئے گزرے ہیں. آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں, اور آپ اپنی قبر کو مت باری کریں, آپ اپنی قبر کے اوپر مت عذاب لے کے آئیں. لوگ آپ کو بددعائیں دیتے ہیں, آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کے منہ پہ شاید لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوں گے, بعد میں آپ کو بڑی جو نا وہ موٹی تازی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے محکمے کو یرغمال بنایا ہوا ہے, آپ نے اپنے آفیسرز کو بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں آپ کے کہاں کہاں مراسم ہیں, کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, کن کن بلیک میلرز کے گروہ کے ساتھ آپ جو نا وہ بستہ ہیں. یہ تو گورنمنٹ سے میں اپیل کروں گا, میں وزیر اعظم سے لے کے, میں چیف جسٹس سے لے کے, میں آرمی چیف سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائپ کے عناصرز, میں اس ٹائپ کے عناصر سے ساری لوگوں کو کہوں گا کہ میرے سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو دوں گا, آپ اپلیکیشنز دیں, آپ پرائم منسٹرز کو یہ جو نا وہ بھجوائیں کہ بھائی یہ صاحب ہیں, یہ لوگ ہیں. مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ آگے لگیں, ہم پیچھے, لوگ ڈرتے ہیں. ایکچوئل کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک فیئر ہے, ایک اندر کا خوف ہے, ہم اس خوف سے آزاد نہیں ہونا چاہتے. تو جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو اس ٹائپ کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اس ٹائپ کے لوگوں کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور میں گورنمنٹ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائپ کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں. نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, سب کو یہ دی جائے کہ اس ٹائپ کے آفیسرز کے گھروں کو, ان کو ٹھڈے مارتے ہوئے باہر نکالا جائے, اور ان کے گھروں سے پیسہ برآمد کیا جائے. پاکستان کا قرضہ نکل جائے گا, پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا. پاکستان جو دیوالیہ ہونے والا ہے, ان لوگوں نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے گھروں میں جمع کیا گیا ہے, اور یہ کبھی کسی کے نام پہ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں سے مال لوٹتے ہیں, کھسوٹتے ہیں, اور اپنی قبر تو بھاری کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں, اور آپ کو جہنم کے, اپنے ساتھ ہی جہنم کے ایندھن بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. آپ نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دینی. آپ نے اس ٹائپ کے لوگوں کو بالکل شٹ اپ کال دینی ہے, جتنے یہ راشی افسر ہیں. تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایپ دی ہوئی ہے, اس ایپ پہ جائیں, آپ کی ساری پراپرٹی کی ڈیٹیل وہاں لکھیں تو آپ کا ٹیکس آ جائے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ اتنے ہی پیسے دے دیتے ہیں, آدھے پیسے گورنمنٹ میں جمع کراتے ہیں, آدھے رشوت میں دے دیتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیپی ہیں. تو یہ ایک تو آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بینگ اے مہذب شہری, آپ اپنا ٹیکس پورا ادا کریں. کوئی بھی چیز ہے آپ اس سے بچیں نہ, اور انشاءاللہ جب آپ اپنا ٹیکس پورا ادا کریں گے تو ایک تو ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, دوسرا اوپر ایک اللہ تعالیٰ ہے, اوپر ایک طاقت ہے, وہ دیکھ رہا ہے, آپ کو کسی اور جگہ سے اللہ تعالیٰ نواز دے گا. ہمارے پاس توجیحات ہوتی ہیں کہ جناب ہم نہیں ٹیکس دیں گے, ہم یہ کریں گے, ادھر سے بچا لیں گے, ادھر سے بچائیں گے, کہیں اور نکل جائے گا. تو یہ میں اپنی کمیونٹی سے, جتنے بھی بزنس مین ہیں, کسی قسم کا بھی بزنس کرنے والے, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیکسز پورے دیں. اور دوسرے نمبر پہ ان راشی افسرز کو بالکل شٹ اپ کال دیں, اور ان کو اسٹریٹ فارورڈ, ان کو بلکہ ٹھڈے لگائیں کہ بھئی اگر آپ نے رشوت مانگی تو ہم کہیں گے جسٹ گو ٹو ہیل, تو ان کو جہنم میں پھینکیں. اور دوسرے نمبر پہ ان سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, کہتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہوتے ہیں کہ یار انڈیا تباہ ہو جائے, غرق ہو جائے, اگر ان کو جو نا وہ ہدایت آ جائے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یا باری تعالیٰ ان لوگوں کو, جن کے نام اتنے اتنے اچھے ہیں,
کرتوت ان کے یزیدوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان لوگوں کی نوکریاں جو ہے نا اڑا دے، ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کی سخت سے سخت سزا اللہ تعالیٰ سے یہ ہم اپیل کریں گے کہ دیں، تاکہ اس ٹائپ کے جو بزنس کرنے والے ہیں، جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے ہیں، جو جینین طریقے سے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں سے نجات پا سکیں۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔